بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال اول کے پہلے باب کے ساتھ مکرم یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسوہ یعنی نمونہ، حسنہ نیکی یا بھلائی کو کہتے ہیں۔ اسوہ حسنہ سے مراد اخلاق کا عمدہ نمونہ ہے۔ یہ سبق سید سلمان ندوی کی تصنیف خطبات مدراس سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب سیرت پاک پر ان کے خطبات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر 1925 میں دیے تھے۔ یہ سبق ان کے 5ویں خطبہ سے اخذ شدہ ہے جس کا عنوان جامعیت تھا۔ عزیز طلباء، جامعیت سے مراد اکملیت، ہماگیری اور وسعت ہے، اور یہ لفظ اردو میں عربی سے ماخوذ ہے اور بطور اسم مستعمل ہے۔ انسانیت کے ناطے اور بطور خاص مسلمان یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے توحید کا قائل ہونے کے بعد سیدھے راستے کا متلاشی بننا ہی اصل میں فلاح ہے۔ اس سبق کے مصنف سید سلمان ندوی 22 نومبر 1884 کو ضلع پٹنہ کے ایک گاؤں دسنا میں حکیم ابو اسحاق کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل ہوئے۔ شبلی نعمانی کی صحبت میسر آئی اور جلد ہی دونوں کے تعلقات عقیدت میں ڈھل گئے۔ قابلیت سے متاثر ہو کر ندوہ کی ذمہ داری سونپی گئی اور پھر ابو الکلام آزاد کے اخبار الحلال سے وابستہ ہوئے، دارالمصنفین سے وابستہ رہے اور 1941 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ سید سلمان ندوی اپنے عہد کے ایک جید عالم، مورخ اور اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل ہے۔ ان کی دیگر تصانیف میں خطبات مدراس، عرض القرآن، حیات شبلی، مکاتیب شبلی، سیرت عائشہ اور دیگر بہترین تصانیف موجود ہیں۔ عزیز طلباء، کسی بھی نثری سبق کے مفاہیم کو مختصر اور سادہ زبان میں لکھنا خلاصہ نگاری کہلاتا ہے۔ خلاصہ عام طور پر کسی سبق کا 1/3 ہوتا ہے، تاہم یہ کوئی حتمی بات بھی نہیں ہے۔ ہم خلاصے کے قواعد پر الگ سے گفتگو کریں گے اور آج اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاصے کے حوالے سے چند اہم نکات پیش کیے گئے ہیں، اور خلاصہ لکھنے کے لیے نکات کو لکھنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف طلباء کی یاد دہانی کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہم اس سبق کے خلاصے کو اسی ترتیب سے جس طرح مصنف نے اس کو پیش کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ پیش کریں گے، اور
ترتیب کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں جو نکات پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے خدا کے پیار کا مستحق بننے کی تدبیر۔ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے صرف یہ طریقہ بتایا ہے، اس مذہب پر چلنے والے اس مذہب کے بانی کی باتوں پر عمل کریں۔ اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے اتباع کی دعوت دی، یعنی اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع لازمی ہے۔ اس کے بعد اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، ایک قرآن اور دوسری سنت، اور قرآن و سنت پر عمل کو روحانی کمال کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مزاج کے اشخاص ہوں، کسی بھی جذبے یا احساس میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ہر گھڑی انسان کے جسمانی افعال جو بدلتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی عملی ہدایت کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنے دلی جذبات و احساسات اور اخلاق کے لیے بھی کسی عملی نمونے کی ضرورت ہے، اور اخلاق کے انسانی کا ہر گوشہ، خواہ اس کا تعلق عزم و استقلال، صبر و شکر، اثار و قناعت یا تواضع اور خاکساری سے ہو، کسی محسوس مثال کا محتاج ہے تاکہ اس کی پیروی کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر بات کے لیے عملی ہدایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ کامل اور اکمل ہستی ہے جو قیامت تک بنی نوع انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی مہیا کر سکتی ہے۔ اور آخر میں محبت کا دعویٰ، اور ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق ان سے کسب فیض حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل دکھی انسانیت کے زخموں کے لیے مرہم ہے۔ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ جامع شخصیت ہے جس سے دائمی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اس طرح ہم اس کا اختتام کریں گے، اور میں پھر آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ نکات آپ کی یاد دہانی کے لیے پیش کیے گئے ہیں، اور خلاصے میں یہ غیر ضروری تصور کیے جاتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور چند الفاظ یہاں پیش کیے گئے ہیں، اور دیگر ان کے علاوہ جو الفاظ آپ کو مشکل لگیں ان کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اور ان کا آپ کو تسلی بخش جواب بھی دیا جائے گا۔ اسوہ حسنہ یعنی اخلاق کا عمدہ نمونہ، شارع شریعت دینے والا، اتباع یعنی پیروی، موقوف جس پر انحصار کیا جائے، عالمگیر پوری دنیا پر حاوی، توکل یعنی بھروسہ، سوانح یعنی حالات زندگی، معلم قدس پاکیزہ استاد، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب، نور آفتاب یعنی سورج کی روشنی، جود و سخا یعنی سخاوت، بخشش مراد ہے، رقیق القلبی نرم دلی، دستور العمل کام کرنے کا طریقہ، ایجنڈا بھی کہتے ہیں،
آفتاب عالم تاب، دنیا کو روشن کرنے والا سورج، استعداد، صلاحیت، لیاقت مراد ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور ہم اس سبق کے دوسرے حصے میں اس کی مشق کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔